وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، نہیں آتے۔ اس ڈریم کا جس میں اللہ نے کہا کہ قاسم یہ دنیا اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی آج شرک سے بھری ہوئی ہے، بالکل ایئر بڈس جو ہے نا وہ باہر نکالا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو پاؤچ تھا نا اس پہ وہ مجھے کچھ لگا کہ کچھ بنا ہوا ہے، اس سے چھوٹی بھی کوئی تصویر ہے اور وہ میری جیب میں پڑی اور اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ فارم آف شرک ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ ان کو توڑے یہ میں خود توڑ دوں تو بہتر ہے، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے یا ایک وقت میں وہ ٹوٹ ہی جانی ہے۔ میں نے خود دیکھا حرم پاک کے اندر جو لیڈیز تھی، اسپیشلی زیادہ تر لیڈیز، اس میں عوام یہ کر سکتی ہے کہ عوام پریشر ڈال سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ قمر۔ آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے اسٹوڈیو میں محمد قاسم صاحب موجود ہیں۔ محمد قاسم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے خواب شیئر کیے تھے، اپنے خواب شیئر کرنا شروع کیے تھے، جس میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ انہیں جس چیز کی تلقین کی تھی وہ یہی تھی کہ شرک کو اوائڈ کیا جائے۔ آج کے دور میں ماڈرن دور ہے تو ہم لوگ شرک سے اتنا گھل مل گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرک ہے کیا۔ تو محمد قاسم نے جب یہ شیئر کرنا شروع کیا کہ اللہ پاک نے انہیں شرک سے ریلیٹڈ کیا کیا کچھ سکھایا ہے، جب انہوں نے تمام لوگوں سے شیئر کرنا شروع کیا تو یہ چیزیں دیکھ کے اب بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ شرک کو اوائڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ محمد قاسم کے خواب کو سنتے ہوئے، خوابوں کو سنتے ہوئے اور ان کی باتیں دیکھتے ہوئے لوگوں نے شرک کو بہت سپیڈ سے اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ میں ایک چھوٹا سا اپنا ایک آپ کو میسیج جو ہے یا میری ایک جو پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی اسی سے شرک سے ریلیٹڈ جو اوائڈ ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ ریئل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے گھر کے قریب ایک پارک تھا، بچوں کا پارک، تو اس میں شیر لگے ہوئے تھے، یعنی وہ بت جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ شیروں کے مجسمے بنا کے انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ تو جب یہ شرک سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم نے دیکھنی شروع کی، جب محمد قاسم سے ہم نے شرک کے بارے میں جانا کہ بیسیکلی شرک ہے کیا، یہ چھوٹے چھوٹے جو مجسمے ہیں یہ بھی شرک کی فارم ہے، تو اس کے بعد وہ بچوں نے بھی یہ چیزیں سیکھی اور بہت سپیڈ سے پک کی۔ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ بچوں نے سیکھا کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو بچوں نے آگے سے آگے وہ چیزیں پھیلانی شروع کر دی کہ یہ بھی شرک ہے۔ ایون وہ بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں تو اپنے ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ ٹیچر یہ کلاس کے اندر جو پینٹنگز لگی ہوئی ہیں اور باہر جو آپ نے ڈرائنگز بنائی ہوئی ہیں یہ بھی شرک ہے۔ تو خیر یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے ہم نے بات کی وہ جو پارک کا آنر تھا اس آنر کے ساتھ، تو اس نے جو ہے وہ ہم نے بتایا، اس نے سن لیا۔ خیر اس کے بعد ہم چلے گئے وہاں سے، تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے وہ وہاں سے شیر جو تھے وہ بت ماشاءاللہ اس نے توڑ دیے تھے اور ختم کر دیے تھے۔ یہ صرف آپ کو ایک ٹاؤن شپ کی میں واقعہ بتا رہا ہوں، نہ جانے کتنے ہزاروں ٹاؤن شپس ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور وہاں سے انہوں نے اس طرح سے بت ہٹائے ہوں گے محمد قاسم کے خوابوں کو سنتے ہوئے۔ یہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی گروتھ ہے، یہ بہت اچھا محمد قاسم کے خواب جو شیئر ہو رہے ہیں، لوگوں میں ایک اویئرنیس ہو رہی ہے بیسیکلی کہ شرک ہے کیا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہم محمد قاسم سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور کون کون سی چیزیں ہماری ڈیلی لائف کے اندر ایسی شرک کی گھسی ہوئی ہیں جن کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جن کو ہم جانے انجانے میں اوائڈ کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے مدد بھی نہیں مانگ رہے۔ خیر تو السلام علیکم قاسم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ قاسم صاحب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم لوگ جیسے بہت سارے لوگ پورے ورلڈ وائڈ میں شرک کو ختم کرنا شروع ہو گئے ہیں، شرک کو اوائڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ آج سے پہلے ہر کوئی اس چیز کو نارمل لیتا تھا، لیکن جب سے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جب سے اللہ پاک نے آپ کو جو ڈریمز میں سکھایا آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو جب سے لوگوں نے یہ چیزیں دیکھنی شروع کی ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگ اس کو نہیں بھی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے تو بھی وہ شرک کو اوائڈ کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی پلس پوائنٹ اور پازیٹیو تھنگ ہے۔ آپ اس چیز کے اوپر کیا کہنا پسند کریں گے کہ ہماری ڈیلی لائف میں مزید شرک کتنا گھس چکا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا شکر اور اس کی یہ رحمت ہے کہ لوگ ڈریمز کو سن رہے ہیں اور جو شرک اور اس کی اقسام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شرک ہے وہ کتنا حد تک پھیل چکا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، بھی کچھ دن پہلے ہی ہوا ہے، تو وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شرک مسلمانوں میں کتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ملیشیا سے کچھ عالم آئے ہوئے ہیں جو رائے میں باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے بھی گئے ہیں اور ابھی وہ پھر وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سے ملاقات ہو رہی تھی میری، تو میں نے ان کو اپنے ڈریمز
کا سارا بتایا. ان کو کافی 2-4 سال سے وہ ڈریمز کو فالو کر رہے ہیں. تو ان سے ملاقات ہوئی, بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے باتوں باتوں میں نا اپنا وہ ایئر بڈس جو ہے نا وہ باہر نکالا. ٹھیک ہے. تو اس کا جو پاؤچ تھا نا اس پہ وہ مجھے کچھ لگا کہ کچھ بنا ہوا ہے. تو میں نے وہ پکڑ کے دیکھا تو اس کے اوپر نا چھوٹی چھوٹی کوئی 5-6 تصویریں بنی ہوئی تھیں. تو میں بڑا یعنی سرپرائز ہوا. میں نے کہا چلے میرا تو ہو گیا کہ میرے جیسے بندے کو تو نہیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا, لیکن یہ تو عالم بن رہے ہیں. اور یہ رائمنڈ میں یہ کتنے سال کے اندر ہوتے ہیں. جی اجتماع انہوں نے جوائن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور پہلے یہ کئی سال یہ رائمنڈ میں پڑھ کے بھی گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, پاکستان میں. جی, اور یہ ملیشینز ہیں لیکن ان کی اردو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے اس کے اوپر پاؤچ کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہیں, یہ تو فارم آف شرک ہے. اور مجھے جو اللہ نے ایک خواب میں بتایا کہ اگر میرے چھوٹی انگلی کا جو ناخن ہے اس سے چھوٹی بھی کوئی تصویر ہے اور وہ میری جیب میں پڑی اور اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ فارم آف شرک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو ماشاءاللہ سے عالم بن رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں تھا ان چیزوں کا پتہ. قاسم صاحب کس طرح کی تصویریں تھیں؟ ایموجیز ٹائپ کی تھیں؟ ایموجیز ٹائپ بالکل. کوئی ایک میں نے دیکھا اسمائلی فیس تھا, یعنی پراپر ایک تصویر سی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ بنی ہوئی تھی تصویریں. تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو رائمنڈ جیسا جو تبلیغی اجتماع ہے جہاں پہ اللہ کا اور لاکھوں لوگ اکٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور بہت لاکھوں لوگ اجتماع جوائن کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. تو اب ایک حدیث ہے کہ جہاں پہ تصویر ہوگی جس گھر میں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. نہیں آتے. تو اب وہ رائمنڈ کا جو اجتماع ہے اگر ان کی جیب میں اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کسی اور کی جیب میں اس سے بھی بڑا ہو. بالکل. اب جیسے وہ موبائلز کے کچھ کور ہوتے ہیں ان پہ باقاعدہ وہ پیچھے تصویریں بنی ہوتی ہیں. لوگوں نے وہ نوٹ آج کل تو فیشن چلا ہوا ہے, وہ ڈالر رکھے ہوتے ہیں موبائل کے پیچھے نا, یعنی وہ انویزیبل پاؤچ ہوتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے ڈالر رکھا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پکچر بنی ہوتی ہے باقاعدہ. تو اب یہ دیکھیں نا, ہو سکتا ہے کسی کے پاس یہ چیزیں بھی ہوں. تو اب جہاں پہ جدھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ اگر تصویروں کی موجودگی ہے تو کیا اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں آئیں گے؟ بالکل. تو کیا وہ جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ قبول ہوں گی؟ اور جو اللہ کی مدد ہے وہ کہاں سے آئے گی پھر؟ تو ہمیں جو ہے نا اب یعنی میں نے وہ دیکھ کے اتنا یعنی میں سوچتا رہا, میں نے کہا یہ شرک اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی اس سے ان اویئر ہیں یا اس کو سیریس نہیں لے رہے. اب جیسے اگر آپ مزید دیکھیں تو مکہ اور مدینہ وہاں پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان آتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے جیب میں کسی کے پرس میں وہ تصاویر پڑی ہوں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں اسی چیز سے ریلیٹڈ میرے دماغ میں بھی ایک بات آئی. ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے میں عمرے پہ گیا تھا تو میں نے لٹرلی آپ کے بات ابھی میرے دماغ میں فوراً وہ اسکیچ اور وہ پکچر آ گئی کہ وہاں پہ میں نے خود دیکھا حرم پاک کے اندر جو لیڈیز تھی, اسپیشلی زیادہ تر لیڈیز, ان کے ہاتھوں میں وہ رنگز ٹائپ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور یہی ایئر بڈس اور پاؤچیز جو ان کے پرس ہم کہتے ہیں, تو وہ چھوٹے پاؤچیز اور ایئر بڈس وہ باقاعدہ ان کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں گڈا ٹائپ وہ پکچرز بنی ہوئی تھی اور باقاعدہ ان کے جو پاؤچ تھے نا وہ باقاعدہ ایک فیس بنا ہوا تھا, پاؤچ ہی ایک فیس تھا جو کہ جس کے اندر انہوں نے وہ ایئر بڈ لگایا ہوا تھا اور وہ لے کے وہاں پہ وہ طواف ہو رہا تھا, یعنی وہ ایسے ہاتھ میں فنگر میں ڈالا ہوا تھا, پاؤچز لٹک رہے تھے اور وہ طواف ہو رہا تھا وہاں پہ پراپر. تو اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ہوں گے جن کی جیبوں میں یا اس طرح سے پرس میں یا کسی بھی اور طریقے سے کوئی تصاویر ہوں گی. تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو 2 مین اہم جگہیں ہیں جو ہولی پلیسز ہیں
بالکل وہی یعنی شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں رہی ہے وہاں یعنی میں بھی جب عمرہ کرنے گیا تھا نا تو جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے نا مدینہ میں انہوں نے بھی وہ تصاویر لگائی ہوئی تھیں. ہاں وہ سب سے پہلے تو انہوں نے ہوٹل کی وہ بیک سائڈ پہ اپنے آنرز کی پکچر بڑی بڑی لگائی ہوتی ہیں عربیوں کی. جی جی بالکل یہ میں نے بھی نوٹ کی تھی یہ چیز. تو یعنی اس وقت تو خیر مجھے اتنا نہیں تھا پتا, میں نے 97 میں عمرہ کیا تھا. تو جب اللہ نے سارے شرک اور اس کی اقسام بتائیں تو اب یہاں تک اب دیکھ لیں کہ اب ہماری جو ہولی پلیسز ہیں مکہ اور مدینہ وہی شرک سے پاک نہیں ہے, وہاں بھی آپ کو یہ جو شرک اور اس کی اقسام ہے وہ نظر آئیں گے. تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ جہاں پہ جس گھر میں تصویر ہوگی ادھر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, بالکل ایسے ہے. تو جس شہر میں تصویریں ہوں گی تو کیا وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. بالکل ایسے ہے. تو آج جو ہم دیکھتے ہیں ہم مسلمانوں کی جو اتنی بری حالت ہے کہ ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. بالکل. تو اور اگر آپ دیکھیں تو ساری چیزیں پہلے سے زیادہ ہیں, عبادت بھی زیادہ ہے, قرآن بھی پہلے سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, حج اور عمرہ بھی پہلے سے زیادہ بالکل ایسے ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی, اور اس کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی, اللہ کی رحمت نہیں آ رہی کسی بھی طرح سے ہمارے ساتھ, اللہ کی رحمت نہیں آ رہی. اور اللہ کی رحمت کے بغیر میں کہتا ہوں کہ ایک دن بھی گزارنا مشکل ہے. جی اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم لوگ تو نہیں لائف سپینڈ کر سکتے. اب یہ جو ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ پلیٹس تھیں زمین کے اندر وہ ہلی ہیں تو زلزلہ آیا, لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے وارننگ بھی ہوتی ہیں. اب یہ جو پلیٹس ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں. اب اللہ نے خود تو نہیں ہمیں آ کے بتانا کہ یہ اس طرح سے, اللہ نے تو وارننگز ہی دینی ہے نا کہ سمجھ جائیں, کہ ہلانا ہے لوگوں کو, اچھا تم سمجھ جاؤ یہ کیوں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہ وہ. تو اب بس ہم جو ہے نا بس ہم مسلمان بس سوئے ہوئے ہیں اندھیروں میں ڈوبے ایسی ہے کہ وہ جب یہ پچھلے دنوں ایک جھٹکا لگا ارتھ کوئک کا پچھلے دنوں نا, تو لاہور اور اسلام آباد والی سائڈ پہ, تو ایک ایسی بڑی وہ ایک نیوز وائرل ہوئی تھی کہ ایک ہوٹل تھا وہاں سے رات کو آئی تھنک جس ٹائم یہ ارتھ کوئک کا سین ہوا تو وہ لوگ جو تھے وہ بھاگے ہیں روڈ کی طرف باہر, اور باقاعدہ اس پہ ویڈیوز بنی ہوئی تھی, اور کلمے پڑھتے ہوئے روڈ کی طرف بھاگے ہیں. جب وہ رک گیا سارا معاملہ 2-4 منٹ کھڑے میں پھر اندر جا کے انہوں نے اپنا جو کر رہے تھے وہی کام شروع کر دیے. یعنی ہم لوگوں کی حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ پتہ نہیں ہم چاہ کیا رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر یقین کریں موبائل کے پیچھے کورز یہ تو عام ہے نا, کہ ہم نے گھروں میں آج کل ہماری عورتوں کی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو پیچھے پاؤچز وہ ضرور کوئی پکچر سٹیکرز والے پاؤچز فیشن کے لیے لگائے ہوتے ہیں. ایز اٹ از وہ مکہ مدینہ میں جاتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے, ٹھیک ہے, اور ایز اٹ از انہوں نے لگائے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ اسی سے اس طرح سے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی, پراپر وہ ویڈیو بند, جتنی دیر وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیر ایسے موبائل ہوتا ہے, وہ پکچر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے آ رہی ہے. ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت کہاں سے آنی. اور اگر آپ دیکھیں تو اس ڈریم کا جس میں اللہ نے کہا کہ قاسم یہ دنیا اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی آج شرک سے بھری ہوئی ہے, تو آپ کو وہ بالکل نظر آئے گا. اور ابھی ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کو بتائیں نا کہ یہ سارا شرک ہے اور اس کی اقسام ہے اور اس کی اور وہ یہ کام کر رہا ہوگا تو وہ انا میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں تو نہیں کر رہا یہ سارا. یہ اگر جی میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مسجد کے ایک عالم تھے. جب مجھے آپ کے خوابوں کا پتہ چلا تو میں نے اپنے مسجد کے عالم کو جا کر یہ بتانا چاہا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ایک شخص ہیں جن کو اللہ پاک خوابوں میں رہنمائی فرما رہے ہیں. آج کے اس دور میں جب ہم 1450 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دور کھڑے ہیں تو ان کو خوابوں میں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں شرک اور اس کی اقسام کیا ہے. تو میں نے جب ان سے بات کی اور آپ کے خوابوں کی روشنی میں اس سے بات کرنا چاہی اس عالم سے, تو اس نے یہ بات کی کہ جو یہ تصاویر ہیں اور یہ جو مجسمے ہیں یہ شرک اور اس کی فارم کے زمرے میں نہیں آتے, صرف یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس نے لٹرلی ایک کہہ لیں کہ گردن کو موڑا اور عجیب سا تاثر دے کے تو وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے میری پوری بات بھی نہیں سنی. توبہ. یعنی یہ اب یہ دیکھیں نا, یہ اب
جیسے اب اگر اس چیز کو ہم مان لیں تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو ابراہیم علیہ السلام بالکل انہوں نے بتوں کو پھر کیوں توڑا؟ ہاں اگر وہ یہی وہ سوچتے ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں تھے کر رہے، بالکل ایسی ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کو آسمان اور زمین کا اپنا اور تمام جہانوں کا مالک سمجھ رہے تھے اور مان رہے تھے، تو ان بتوں سے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان بتوں کو توڑا۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ 360 جو بت خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ اور اسی طرح سے ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے پراپر، اب جیسے وہ دیکھیں تو ہم قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ بتوں کو توڑنا یا ان کو ختم کرنا یہ بھی تو سنت ہی ہے نا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو اب وہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو یہ مجسمے بنانا ہے نا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پہلے مجسمہ بنایا تھا مٹی سے، اور پھر اس میں جان ڈالی تو وہ آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو اب یہ جو مجسمے بنانا ہے نا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اگر یہ کام کوئی اور کرے گا تو وہ شرک کرے گا۔ اب جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بت بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ یہ بت ہیں۔ تو اگر ان کی موجودگی ہمارے گھروں میں ہوگی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو ہم ایک طرح سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کافر لوگ کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، تبھی یہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ورنہ وہ کیوں پڑی ہوں؟ تو یہ نہیں، یہ ساری کسی نہ کسی طریقے سے یہ سب جو ہے نا یہ شرک میں آتا ہے، اور یہ ہماری لائف میں گھسا ہوا ہے، اور ہم یعنی اس انا میں ہم پڑ گئے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے۔ ہاں ایسے ہے۔ جب اللہ نے مجھے یہ 2007 میں جب یہ سارا کچھ سکھانا شروع کیا نا تو کہنے کو میں بھی کہہ سکتا تھا اللہ سے کہ نہیں میں نے تو فلم دیکھی ہے، میں کوئی تیرے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا، لیکن نہیں، جب اللہ نے مجھے یہ بتایا یہ تو میں کب سے یہ اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتا چلا جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ تو پھر میں نے اپنے آپ کو نا یہ ان چیزوں سے بچانا شروع کیا، اور میری جو بچپن کی چیزیں تھیں، اب بچپن کی چیزیں ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک یاد ہوتی ہے، تو وہ پھر میں نے وہ کہا کہ نہیں اس سے پہلے کہ اللہ ان کو توڑے یہ میں خود توڑ دوں تو بہتر ہے، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے یا ایک وقت میں وہ ٹوٹ ہی جانی ہے، تو یہ ان کو میں خود ہی توڑ دوں تو بہتر ہے، اور یا تو میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو خوش کر سکتا ہوں یا پھر اللہ کو۔ تو میں نے یہی تہیہ کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو میں نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ تو یعنی یہ ہم نا انا میں آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں کر رہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، گناہ کو مان لینا یعنی اپنے ہی فائدے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ پریکویشنز لے لیتے ہیں، اس کو سائیڈ بیک تو کرنا بہتر ہے نا، کہ فرض کریں اگر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہے یا نہیں ہے ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر ہو تو ہاں تو کیا کریں گے آپ؟ تو ہم اپنے انبیاء کو دیکھ لیں، اللہ کے ہم جتنے بھی نبی ہیں ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جتنے بھی نبی ہیں وہ سب ایک ہی پیغام لے کے آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ جتنی بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں سب انبیاء سے ملتی ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تھے، تو اللہ نے جب انہیں بتایا کہ پیچھے سے آپ کی قوم بت پرستی میں پڑ گئی ہے، شرک میں پڑ گئی ہے، تو وہ غم اور غصے میں واپس آئے اور اپنی قوم کو اس چیز سے منع کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم یعنی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہم انبیاء کی جو سنت ہے ان کو تو ہم فالو کر سکتے ہیں، بے شک ایسے، لیکن ہم نہیں کر رہے، ہم نے اگنور کر دیا، کیونکہ وہی آپ کے والی بات کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے ایون آفیسز کے اندر، ہمارے جو جہاں پہ ورکنگ ہوتی ہے آفیسز کے اندر، میں آپ کو بتا دوں کہ سمپل یہ آپ کے والی بات ویری سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کیلنڈر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر پکچرز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیسے کیلنڈرز آج کل بنتے ہیں نا تو وہ پکچرز لڑکا لڑکی کی پکچر بنی ہوئی ہے، جاندار کی پکچرز، اینیملز کی پکچرز بنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے سمپلی جو ہمارے وہاں پہ لڑکا تھا جو آفس کے مینجمنٹ کو ہینڈل کرتا تو میں نے اس کو کہا یار یہ نا کیلنڈر اتار دو یا یہ کیلنڈر ہٹا دو ٹیبل پہ نا، کہتا کیوں؟ میں نے کہا یار یہ نا
शिरक की फॉर्म में आती है। तो इवन मेरे टेबल पे एक पड़ा था, मैंने तो उसको मार्कर से ब्लैक कर दिया, उसको मैंने कहा यार ये अपने टेबल से हटा दो, कहता क्यों, मैंने कहा शिरक के फॉर्म में आती है, और नहीं कुछ नहीं होता, इस पिक्चर से क्या हो जाता है, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि हमारी कंपनी ने हमारे जो विजिटिंग कार्ड है उन पे हमारी पिक्चर्स प्रिंट करवाना शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो वो पिक्चर हर जगह पे, हर घर में, हर टेबल पे, नॉर्मली बंद लोग, कोई अब मेरा विजिटिंग कार्ड लेके गया, उसने घर जाना जाके अपने टीवी लॉन्च में टेबल पे रख देना है, वैसे ही बड़ा है, वैसे ही बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। और वहाँ पे नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, इवन हमारे ऑफिस के अंदर वो कैलेंडर पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं। तो इन चीज़ों को यानी कि हमने लाइट ले ली, और आपकी वाली बात कि हम उसको मानना ही नहीं चाह रहे। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक दफ़ा सफ़र से वापस आए थे तो उन्होंने अपने घर, ये तो हदीस मशहूर है, हर किसी को पता है कि उन्होंने अपने घर में देखा कि एक पर्दे के ऊपर कोई स्केच बना हुआ था जो कि कोई पिक्चर थी, तो उन्होंने फ़ौरन से पर्दा उतारा और फेंक दिया, ठीक है। और अपनी वाइफ से कहा कि ये दोबारा इस तरह से पर्दा मत लगाना, ये शिरक है, ठीक है। तो उससे हमें देखें, उन्होंने जो, वो हमारे लिए नमूना है, उन्होंने जो भी किया हमें सिखाने के लिए किया ना, तो ये करना, और फिर उसके अलावा बुत तोड़ना, वो आपने एक अपनी वीडियो में बताया था बड़ी अच्छी बात कि खाना काबा के अंदर 360 जो बुत थे वो बड़े ही नहीं थे, वो छोटे भी थे, ठीक है। तो लेकिन उनको भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा, तो तस्वीरें भी थी। तो अब हमारे घरों में आप देखें, यकीन करें, किसी के भी घर चले जाए कासिम साहब, ये आम है चीज़, छोटे इवन गाड़ियों के डैशबोर्ड्स के ऊपर वो शेर बने हुए पड़े होते हैं, छोटे शो पीसेस रखे होते हैं, इवन वो इमोजी स्प्रिंग वाली लगाए, यानी ये इतनी का, इवन वो पिछले दिनों एक गाड़ी इसी तरह से मैं देख रहा था, तो उसकी साइड पे स्टिकर्स, इमोजीज के बड़े बड़े स्टिकर्स बना के लगाए हुए हैं, फिर गाड़ियों के पीछे बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, यानी ये हम जिधर मुंह उठा लेना, ठीक है, वहां पे हमें शिरक नजर आता है, ठीक है। और लेकिन आप हमें अब ये बताएं कासिम साहब कि इस चीज को हम लोग अपनी जाती जिंदगी से तो खत्म कर सकते हैं, ओवरऑल किस तरह से खत्म होगा ये? ओवरऑल जैसे अभी आपने मिसाल दी कि आपने ओनर से बात की जी, तो उन्होंने फिर वो जो टाउनशिप का था, हाँ, वो उन्होंने तोड़ दिए। तो अब जो बाहर हैं, जो अपने हम घरों में तो हमारा इख्तियार है, हम उसको पाक कर सकते हैं अपने घरों को शिरक से, लेकिन जो बाहर लगे हुए हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो फिर गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो वो गवर्नमेंट ही उसको ख़त्म करे तो बेहतर है। हमें उसमें यानी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे भी कुछ साल पहले वाक़या भी हुआ कि किसी ने वो जाके स्टैचू तोड़ दिया, तो इस तरह से नहीं, ये गवर्नमेंट के अंडर आती हैं सारी चीज़ें, तो वो बेहतर है कि वो हुकूमत जो है वो कानून साजी बनाए। इसमें अवाम ये कर सकती है कि अवाम प्रेशर डाल सकती है हुकूमत पे, जैसे और मामलात में डालती है, तो वो कानून साजी करें और उसके बाद ये यानी कानून के थ्रू ये सारा कुछ हो, तो यानी एक प्रॉपर आप कह रहे हैं कि इस पे लॉ बने कि ये इस तरह से कोई स्टैचू नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और कुरान सुन्नत की रोशनी में यानी उसको फॉलो किया जाए, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ तो हर बंदे के मुंह पे, और ये चीज़ तो हर बंदा डिस्कस करता है काजिम साहब कि इस टाइम मुल्क में जितने भी कानून नाफिज हैं उसमें से मेरा ख्याल है कि 10% भी नहीं है जो कुरान और सुन्नत के रोशनी पे वो वर्किंग उन पे हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कानून है वो कानून साजी है, जो लॉ होना चाहिए वो कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक होना चाहिए। हम लोगों ने अपने बनाए हुए, यानी अल्लाह के हुक्मों को साइड पे रख के हमने अपने ही कानून बनाए हुए, और उनमें सबसे पहली चीज़ यही कि ये शिरक को और इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए, ये ख़त्म किया जाए, और इस पर गवर्नमेंट को किया जाए। लेकिन आम इंसान के लिए, जो आम इंसान जो घरों में है, हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं? क्या हमें कोई ट्रेंड चलाना होगा? क्या हमें सोशल मीडिया पे आवाज़ उठानी होगी? क्या हमें लोगों को घरों घरों में जाके बताना होगा? क्या आप इस चीज़ के ऊपर, जिनको भी मेरे हिसाब से इस चीज़ का इल्म होता है तो वो कोशिश करें, खुद भी अमल करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। और ट्रेंड अगर है तो उसमें भी हम वो भी चला सकते हैं, ट्रेंड यानी सोशल मीडिया पे चलाएं। और सोशल मीडिया पे इस चीज़ के ऊपर, इस कैंपेन के ऊपर, बेसिकली मैं कैंपेन का अगर जिक्र करूँ तो इस कैंपेन के ऊपर हम वीडियोस बना के शॉर्ट क्लिप्स लगा सकते हैं। सब लोग जो सुन रहे हैं, हम इसके ऊपर शॉर्ट क्लिप्स लगा सकते हैं कि यार अवॉइड शिरक,
پلیز اوائڈ شرک, ٹھیک ہے, اوائڈ شرک فرام پاکستان. کہ یہ جو اسٹیچوز ہیں, ہر کوئی جو جس کے گھر میں ہے, وہ جیسے ایک ٹرینڈ بڑا زبردست کچھ عرصہ پہلے چلا تھا کہ آپ شارٹ کلپس بنا کے کہ یہ دیکھیں یہ بھی شرک ہے, یہ اسٹیچو دیکھیں یہ بھی شرک ہے, یہ پکچر لگی ہوئی ہے یہ شرک ہے, اس کو ہٹا دینا چاہیے. تو شاید جس کسی نے وہ پوسٹر لگایا ہو, شاید اس کے دل میں اللہ کی طرف سے بات آئے اور وہ پوسٹر اتار دے, اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. بالکل, ٹھیک ہے. تو اس میں اب میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بڑی کوششیں کر لیں کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے. بہت سے لیڈر آئے, تقریباً ساری ہی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ حکومت میں آ چکی ہیں. ایون پی ٹی آئی کے بھی, عمران خان کو بھی ہم نے آزما لیا, لیکن ملک ترقی کرنے کی بجائے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. ہم نے سارا کچھ آزما کے دیکھ لیا, دعائیں بھی کی, سارا کچھ. اب ایک یہ کام ہے, یہ کام ہم کر کے دیکھ لیں, شاید اللہ کی مدد جو ہے وہ آ جائے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بے شک ایسے ہی ہے, اور اللہ مدد کرے گا ہماری. جی. اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک میوزیم تھا پشاور کا, وہ دکھا رہے تھے کہ اس میں ہر طرح کے ماڈلز پڑے ہوئے ہیں بتوں کے, یعنی جو انڈیا کے اور دوسرے چائنیز کے, ہر ایئرز کے, اور اس طرح سے جیسے وہ گاڑیوں کے ماڈلز نہیں ہوتے اس طرح کے. میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم نے ان بتوں کو اپنے سجا کے رکھا ہوا ہے, میوزیم میں سجا کے رکھا, اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی پریزنس کو, ان کے وجود کو ایکسپٹ تو کر رہے ہیں, تبھی تو سجایا ہوا ہے. ورنہ کیوں ہم ان چیزوں کو اپنے, یعنی وہ ملک جو اسلام کے یعنی لا الہ الا اللہ, جس ملک کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے, تو اس میں یہ چیزیں پڑی ہیں. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ سب جو ہے نا آرٹ کلچر اور اپنی پتہ نہیں کیا کیا اپنی ایک وہ بنائی ہوئی ہے, اپنے نفس کو ہم بس خوش کری جا رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ ہم نے اس کو ماڈرن وے میں لے گئے ہیں, ہم نے اس کو ایک نام دے دیا ہے کہ یار یہ آرٹ اینڈ کلچر ہے, یا یہ تو فیشن ہے جو شو کے لیے ہے, اس کو ہم تو نہیں مان رہے. تو ایٹ دا اینڈ میرے حساب سے کہ آج کی جو ہمارا یہ ویڈیو سیشن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس جو اوائڈ شرک ہے اس کے اوپر ایک ٹرینڈ چلائیں. ٹھیک ہے. اور یعنی اگر اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حکومت گورنمنٹ اس چیز کے اوپر کوئی بولڈ سٹیپ لے لیتی ہے, پھر تو میرا خیال کوئی کہیں پہ بھی پوسٹر چپکانے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا اس پہ مجھے بھاری فائن 50,000 یا 40,000 روپے کا فائن لگے گا, تو وہ اس طرح کی پکچر والا پوسٹر کہیں پہ بھی نہیں لگائے گا. آئی تھنک سو. تو ہمیں تو یہی چاہیے میرا خیال کہ ہم اس کمپین کو یا اس جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو زیادہ سے زیادہ ابھاریں, زیادہ سے زیادہ اچھالیں, تاکہ گورنمنٹ کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہمیں اگر ہم سب کچھ ہم نے آزما لیے, اگر اب ہم یہ چیز آزما لیں کہ ہم شرک کو خاتمہ کریں, شرک کا, اور شرک کو اوائڈ کریں, تو اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ مل سکتی ہیں. جیسے کہ محمد قاسم صاحب نے بتایا کہ اللہ ہم پہ مہربان ہوگا اور ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور مسلمان ترقی بھی کریں گے. لیکن اس کے لیے ہم نے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہوگا. ہر کسی کو یہ چیز بتائیں, سوشل میڈیا کے اوپر شارٹ کلپس بنا کے لگائیں, میسیجز کریں یا سٹیٹس لگائیں کہ یار شرک کو ختم کرو. جس کو جو بھی شرک نظر آتا ہے, ایموجی, پکچر, گھر کے اندر چھوٹے سٹیچوز, بڑے سٹیچوز, بل بورڈز باہر آپ کو نظر آتے ہیں, کسی ٹاؤن شپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں, اس کی ویڈیو بنا کے لگائیں. اس کو اتنا پھیلا دے کہ اگر کسی بندے کی ٹاؤن شپ کے اندر کوئی سٹیچوز لگے ہیں اور وہ بندہ خود اس کا آنر ویڈیو دیکھ رہا ہے, تو اس کے دل میں آئے گا کہ یار یہ میں نے لگایا اور یہ شرک ہے, ساتھ حدیث اٹیچ ہے, تو وہ فوراً سے اس کو ہٹائے گا. میرا خیال ہے کہ کوئی کے گھروں میں یہ چیزیں ہوں گی اور اگر وہ ایک بار دیکھ لیں گے تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جائے گی. مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں, سننے والے مسلمان, جاننے والے مسلمان, اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے یہ سب شرک اور یہ کتنا برا یہ گناہ ہے کہ اللہ پاک اس سے کتنا ہم سے ناراض ہیں. بالکل. اور یہ تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا قیامت کے دن, لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاؤں کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں علم, اب ایک چیز ہماری علم میں آ گئی, وہ تو اب اور زیادہ
سخت ہو گیا نا گناہ، تو ہم سب کو بس ہم یہی اس لیے چاہیے، بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ اب اس پہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. عمل کرنا پڑے گا. لیکن وہی نفس کو خوش کرنے والی بات آ گئی نا کہ ہم اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہ رہے، ہم نفس کو خوش کرنا چاہ رہے. لیکن دعا بس آخر میرے دل یہی میں ہے. جب مجھے اللہ یہ سب باتیں بتا رہا تھا نا، میں نے بس اپنے آپ سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو میری بے کوئی شک ضرورت نہیں ہے. بے شک ایسی اور میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اگر اللہ مجھ سے خوش ہو گیا تو میری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سمجھ جائیں گے. ماشاءاللہ. اچھا اس میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاکستان کو بچا لے گا. اب یہی والی بات کہ لوگوں کا شاید مائنڈ یہ ہے کہ اللہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. نہیں، پاکستان کو اللہ کی ضرورت ہے. تو ہمیں وہ کرنا ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اور جس پھر نے اللہ مدد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس نے اپنی جان کے لیے شکر ادا کرنا بے شک ایسی ہے، بے شک ہے. اس نے یعنی کوئی اللہ پہ نعوذ باللہ احسان نہیں بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے. تو ایٹ دا اینڈ سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے، جو سن رہے ہیں، جو اس پہ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ فی سبیل اللہ ہے یا یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ شیئر کریں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر. انشاءاللہ آپ کی آواز اٹھے گی اور اللہ آپ سے راضی ہوگا. اپنے گھر سے شرک ختم کریں اور لوگوں کو اس چیز کے اوپر بتائیں کہ یار یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. شارٹ ویڈیوز بنا کے لگائیں. آج کل بہت سارے لوگ یہ بنا رہے ہیں، یہ ٹرینڈ چلائیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے خوش ہوگا، اللہ پاک آپ کا